اب بتانا یہ کہتا ہے پیر پکڑے پیڑ نہ جائے. میں نے کہا امتی نبی کا دامن پکڑ رہا ہے اور حضور فرما رہے ہیں میرا دامن پکڑے گا مصیبتیں آئیں گی. سچی بات ہے, اللہ کے ہاں قدر پتہ کس مسلمان کی ہے؟ جو دل و جان سے مسلمان ہو. کرائے کے مسلمان کی کوئی قدر نہیں. حالات نہیں ٹھیک, میں مولوی صاحب حالات کب ٹھیک ہوئے؟ حالات نہیں, خیالات ٹھیک کر لو, کام ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جو کھڑے ہوئے تھے, میدان جہاد میں تھے, انہیں وَزُلْزِلُوا, آپ کو پتہ ہے زلزلہ آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا حالات ہوتے ہیں. اس میں ہر شے ہل جاتی ہے. زلزلہ آنے پر لبرل قسم کا بندہ بھی کلمہ پڑھنے لگتا ہے, لبرل بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں, اور بڑے بڑے عہدہ ہاتھ میں آنے کے بعد جو بدماش بنے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا سر جو ہے وہ زمین پر ٹیکنے لگتے ہیں. زلزلے کی کیفیت یہ ہوتی ہے. تو ایک خوف طاری ہوتا ہے بندے کو, اور لگتا ہے ایسے ہے کہ بس ابھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہوئے تھے میدان جہاد میں, ان کو ایسی سخت حالت کا سامنا ہوا, ان کے دل جو ہیں وہ اتنے ڈر گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان پر یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. فرمایا کہ انہیں سخت قسم کا جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا, سخت قسم کا, شدیدہ, زلزال بھی اور شدیدہ بھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے, کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی ان پر اس وقت کہ ہر طرف موت ہی موت دکھائی دینے لگے بندے کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آیہ مبارکہ کا یہ حصہ منتخب کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں, اہل اللہ سے منسلک ہوتے ہیں, علماء سے منسلک ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نیک لوگوں سے منسلک ہو گئے, اپنے آپ کو شیخ سے منسلک کر لیا ہے, بس اب ہمارے دنیا کے معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے, ساری پریشانیاں ختم, ساری ٹینشنیں ختم, سارے معاملات بالکل ٹھیک. کسی کو روزی کی تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی, کسی کو اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی, کسی کو جناب اولاد نہیں ہے اولاد مل جائے گی. جی باقی جتنے بھی معاملات پھنسے ہوئے ہیں سارے کے سارے بالکل جناب آسان ہو جائیں گے. اس لیے جناب وہ بزرگوں سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں, ہے یا نہیں؟ یہی نیت ہوتی نا, صرف دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں ذرا. اور یہی معاملات لے کر کے ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ کئی سارے کام کو چھوڑے بیٹھے ہیں, کئی سارے کام میں سستی میں مبتلا ہیں. بہانہ کیا ہے؟ حالات ٹھیک نہیں. کیا ہے؟ حالات ٹھیک نہیں. یہ ذہن میں رہے, بزرگوں کے پاس بھی بندہ جاتا ہے نا, حالات ٹھیک کروانے نہیں جاتا, خیالات ٹھیک کروانے جاتا ہے. بزرگ جو ہیں وہ خیالات ٹھیک کرتے ہیں. کیا ٹھیک کرتے ہیں؟ خیالات ٹھیک کرتے ہیں, حالات. یہ ذہن میں رہے مسئلہ. کئی لوگ ہمیں آ کے شکایت کرتے ہیں, وہ جی دیکھو فلانے کے ساتھ منسلک ہیں, بس رجے ہوئے ہیں وہ لوگ, ہم آپ کے ساتھ منسلک ہیں, ہم تو رول رہے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے ساتھ بہت محبت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے میں دیکھ لو تم کیا کہہ رہے, فانظر ما تقول, دیکھو ذرا غور تو کرو کہہ کیا رہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ کے ہی کہہ رہا ہوں. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ بہت محبت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے نا اس کی طرف تکلیفیں پریشانیاں یوں آتی ہیں جیسے بارش میں پانی جو ہے اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف ڈھل کے آتا ہے. تیار ہو جاؤ. کہنے لگے حضور تیار ہوں, میں تیار ہوں. اب بتائیں, وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں, آپ کے ساتھ محبت کر رہا ہوں اور آپ یہ سنا رہے ہیں مجھے, نہیں سمجھ آیا. میرے آقا علیہ السلام آئے گا, انہوں نے کہا جی قبول ہے, آپ کی محبت نہ چھوٹے, بس باقی سب کچھ قبول ہے. کریم آقا علیہ السلام کے صحابی میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ بخار کے فضائل حضور نے سنائے, بخار کے فضائل سنائے حضور نے. وہ سننے کے بعد نا کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں, مجھے ہر وقت بخار آ کرے. بس دو کام میرے نہ چھوٹیں, ایک نماز جماعت سے نہ چھوٹے اور دوسرا جہاد نہ چھوٹے. یہ دو کام میں کرتا رہوں, نماز جماعت سے پڑھتا رہوں اور جہاد میں کرتا رہوں, یہ دو کام میرے ہمیشہ ہوتے رہیں. یا رسول اللہ مجھے ہر وقت بخار رہا کرے.
آخری دم تک ان کا بخار ختم ہی نہیں ہوا. یہ دو کام نہیں چھوٹے ان کے، نہ نماز چھوٹی ہے نہ جہاد چھوٹا ہے. مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام خیالات درست فرما رہے ہیں. بولو یار سبحان اللہ. خیالات درست فرما رہے ہیں حضور. انہوں نے کہا حالات حضور نے مزید بگڑیں گے، حالات مزید بگڑیں گے، پریشانی مزید آئے گی. اب امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان، اتنے صحابہ غریب اتنے ہیں کہ خود حضور کی مسجد میں صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی تعداد 300 سے زائد ہو جایا کرتی تھی، ان کے پاس پہننے کو پورے کپڑے کو نہیں، کھانے کو روٹی میسر کو نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کئی بار کھانے کو روٹی نہ ملتی، میں بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا. بتائیں، بھوک سے بے ہوش ہو جاتا. اگر یہاں تم کون سے حالات ٹھیک کرتے پھرتے ہو؟ بتاؤ تو حالات ٹھیک کر، حالات ٹھیک، وہ کون سے حالات؟ حالات نہیں، خیالات ٹھیک کرو. خیال ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ذرا دیکھو نا. خیال ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ خیال ٹھیک یہ ہوتا ہے کہ ہر حالات تو بھئی ہر دور میں ایسے ہی رہے ہیں. جو میں ان سے بات کرتا ہوں جو غلبہ دین کے کام میں سستی کیے ہوئے ہیں یا پھر یہ بہانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھئی حالات ہی صحیح کو نہیں، کام کیسے کریں؟ ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں. بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا، عرب کے سارے علاقے مفتوح ہو گئے. شام تک نصرانیوں کی اس وقت سب سے بڑی سپر پاور حکومت جو تھی، اس تک پیغام اسلام کا پہنچ کیا چکا ہے، اسلام کی دھاک بیٹھ چکی ہے. ان کو ہمت نہیں ہوئی. میرے ان کے 1 لاکھ فوج جو لڑنے کے لیے تیار تھی، میرے آقا علیہ السلام 30,000 بندے لے کے ان کے دروازے جا ٹھوکتے ہیں، وہاں حضور تشریف لے جاتے ہیں. ان کو ہمت نہیں پڑتی کہ حضور کے مقابلے میں سامنے ہی آ جائیں. ہرقل تک چھپ جاتا ہے. یار بتاؤ، مضبوطی یہ ہے. نہیں سمجھ آیا؟ مضبوطی یہ ہے. اور انہی حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے جاتا ہے. حضرت عمر کا دور آیا، حکومت کتنی مضبوط ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں حضور کے مصلی پہ شہید کیا جاتا ہے. بتائیں، جب کیسر و کسرا کانپ رہے تھے اس بندے کے نام سے، عالم کفر جو ہے پورا کا پورا لرزاں ترساں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ شہید کیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بتائیں حضرت عمر کے بعد کیسی مضبوط حکومت ہوئی، کہاں کہاں تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے اندر انہی کے اپنے گھر میں انہی کے اپنے کنویں کا پانی بند کر کے انہی کے اپنے پیسوں سے مسجد نبی شریف میں حصہ ملایا ہوا ان کو نماز پڑھنی بند کر دی جاتی ہے. انہی کے اپنے کنویں سے پانی دینا بند کر دیا جاتا ہے. 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیاسے رہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ کون سی بات کر رہے ہو؟ حالات نہیں ہیں بھائی، خیالات ٹھیک کرو. خیالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کام کرنا ہے، کام کرنا ہے. ایک بڑی زبردست بات ہے. اب آگے دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مضبوط نظام تھا. اس کے باوجود مسجد کوفہ میں جاتے ہوئے فجر کی نماز میں مولا علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 سے 7 بار زہر دے دیا جاتا ہے. امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے. امام باقر کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور کہو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عرصے تک جیل میں رکھا جاتا ہے، بالآخر آپ کو زہر کا پیالہ پلا کے آپ کو دنیا سے روانہ کر دیا جاتا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا جاتا ہے آپ کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے 18,000 کوڑے مارے گئے، اگر ایک کوڑا کسی فرماتے ہاتھی کو بھی مارا جاتا اس کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں. مطلب مجھے مارا ہے جی. مصر سے لے کر بغداد تک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر کے آپ کو جناب چلا کے جناب اس طرح ہانپ کے لے جایا گیا، بغداد پہنچایا گیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. بتائیں حالات نہیں ٹھیک. میں مولوی صاحب حالات کب ٹھیک ہوئے؟ حالات نہیں، خیالات ٹھیک کر لو، کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا. اسلام جتنا مرضی غالب آ گیا نا، اللہ نے جو شہادت والا درجہ رکھا ہے نا، اللہ ہر دور میں دیتا رہا ہے، ہر دور میں بندوں کو دیتا رہا ہے. اسلام غالب آ گیا، ہر بندہ امن میں آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہر بندہ رعایا امن میں ہے لیکن امیر المومنین شہید ہو رہے. رعایا امن میں ہے، امیر المومنین حضرت عمر شہید ہو رہے ہیں. رعایا امن میں ہے، عثمان غنی شہید ہو رہے ہیں. رعایا امن میں ہے، حضرت مولا علی شہید ہو رہے ہیں. رعایا امن میں ہے، امام حسن کو زہر دیا جا رہا ہے. رعایا امن میں ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے. پھر رعایا امن میں ہے، علماء کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ دو طبقے شہید ہوتے ہیں. جب حاکم ظالم ہو نا پھر عوام ماری جاتی ہے. کون ماری جاتی ہے؟ عوام ماری جاتی ہے. آج آپ ذرا خود اندازہ لگا لیں شہید کون ہوتا ہے یہاں پہ؟ عوام. شہید کون ہوتا ہے؟ علماء شہید ہوتے ہیں.
وقت تو کوئی قسموں سے شہید نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے پیارے بھائیوں، حالات نہیں، خیالات ٹھیک کرو. خیالات تمہارے ٹھیک ہوں گے، مطلب یہ کہ تمہیں پریشانیاں برداشت کرنے کی ہمت آ جائے گی. پھر تمہیں وہ پریشانی نہیں لگے گی. تمہارے لیے سب سے بڑی پریشانی کیا ہوگی؟ اب دیکھیں نا، مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. لوگ آگے کہتے ہیں جی، لوگوں میں یہ بڑا مشہور ہے، پنجابی میں ایک جملہ بولتے ہیں، بندہ پیر پکڑے تے پیڑ نہ جائے. پیر میں پتہ کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بندہ پیر پکڑے پیر نہ بڑھے وہ پیر ہی نہیں. سمجھ نہیں آیا لگتا ہے. پیر پکڑے، دوبارہ میں اور ترجمہ کہتا ہوں، پیر پکڑے پیڑ نہ بڑھے وہ پیر ہی پیڑ ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں نے پیر پکڑا، پکوڑے کا کاروبار کیا، کروڑوں بن گئے پکوڑے سے. پیر پکڑا، ایک گائے تھی 50 گائے کھڑی ہوئی ہمارے قلعے بھی بندی ہوئی یار، ڈیری فارم بن گیا. پیر پکڑا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا بتا تیری گائے 50 ہو گئی ہیں، اسلام کا کیا بنا ہے؟ اسلام کا کیا بنا ہے؟ ایک بندہ یہ پیر پکڑا ہے تو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا پیر پکڑا، بتا تیری بیٹی نے پردہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی. میں نے کہا وہ پیر نہیں پیڑ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پیڑ ہے، وہ پیر نہیں. اب بتانا یہ کہتا ہے پیر پکڑے پیڑ نہ جائے. میں نے کہا امتی نبی کا دامن پکڑ رہا ہے اور حضور فرما رہے ہیں میرا دامن پکڑے گا مصیبتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. اور یہ کہہ رہا ہے پیر پکڑا تو پیر چلی گئی. وہ پیر نہیں ہے، خود پیڑ ہے. وہ تو خود سر درد بنا ہوا امت کے لیے. تو بھائی حالات ہمیشہ ایسے رہے ہیں. خیالات ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنے اندر ولولہ پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر العزمی پیدا کرنی ہوگی. اگر عزیمت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ ایسے ہی رہیں گے. تو بندہ کسی شیخ کے پاس گیا نا، ان کے پاس گیا، حالات پہلے کیا تھے؟ یار داڑھی رکھوں گا نا کسی نے رشتہ نہیں دینا، داڑھی رکھوں گا لوگ دہشت گرد کہیں گے، داڑھی رکھوں گا لوگ باتیں کریں گے، داڑھی رکھوں گا لوگ مولوی کہیں گے. شیخ کے پاس گیا، شیخ نے اس کے اندر یہ ہمت پیدا کر دی، بیٹا لوگ دنیا کے لیے بھی باتیں سنتے ہیں نا، آپ رب کے لیے سن لو. کیا بدلا ہے؟ حالات وہی ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس میں ہمت آ گئی ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے. کیا ہوا ہے؟ اوے اس کے حالات نہیں بدلے، اس کے خیالات بدل گئے ہیں. اس میں ہمت آ گئی، یار میں نے کھڑے ہونا ہے، بس رب کے لیے کھڑے ہونا ہے. سچی بات ہے. ویسے اس دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کے تانے سنتا ہے، کوئی کسی کے نام کے تانے سنتا ہے. یہ واحد، یہ داڑھی، پردہ، یہ چیزیں ہیں، یہ تانے سننے بھی پڑتے ہیں تو محض رب کے نام پہ سننے پڑتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا یار؟ اس سے بڑھ کر اور نیکی والی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہوگی یار؟ آپ کو تانے بھی ملے ہیں تو رب کے نام کے. کسی کو رشوت کے نام پہ تانے ملتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لوگ سنتے ہی نہیں سنتے. رشوت کے نام پہ، سود خور کی نام پہ، چوری کے نام پہ، اور دنیا جہان کے ہر گندے کام جو ہیں ان کے نام پہ ان کو تانے سننے کو ملتے ہیں. یا جو بندہ خدا رسول کی شریعت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کو تانا بھی ملتا ہے تو رب کے قرآن پر عمل کا تانا ملتا ہے. اس کو تانا بھی ملتا ہے تو رب رسول کے ساتھ وفا کا تانا ملتا ہے. تو بھائی اگر یہ والا تانا ہے تو 1000 بار نہیں، کروڑ بار بھی یہ تانا ہمیں برداشت ہے. یہ تانا ہمیں برداشت ہے. تو بھائی اپنے اندر ہمت پیدا کریں. آج بہن بیٹی ہے نا، یہ ماحول نے، حالات نے انہیں اتنا بزدل بنا دیا ہے. بچوں کو، بچیوں کو ماحول، حالات بزدل بنا رہے ہیں. قیامت والے دن رب فرمائے گا وہ میرے کہنے کا اتنا ہی اثر نہیں ہوا تھا تیرے پر، لوگوں کی باتوں کا اتنا اثر ہو گیا تھا، لوگوں کی باتوں کو ڈر کے جیسے میری شریعت چھوڑ گیا تھا. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی نے یہ صرف یہی پوچھ لیا کہ میرے حبیب علیہ السلام کو جو زخم لگے تھے احد کے اندر، میرے حبیب علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے سر مبارکہ میں خود گھس گیا تھا لوہے کا. ہیلمٹ نہیں ہوتا جیسے وہ جنگی ایک آلات میں سے ایک شے ہے، خود لوہے کا ٹوپی بنی ہوتی ہے، وہ والی میرے آقا علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی، وہ اڑ گئی. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ اپنے دانت سے نکالنے لگے، ان کے دانت کے اوپر والے سارے باہر آ گئے تھے. بتائیں. پھر وہ جب نکالا گیا اتنا خون بہا کریم آقا علیہ السلام کا. رب فرما دے قیامت والے دن میرے حبیب علیہ السلام تو تم تک یہ شریعت میری پہنچانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے رہے، تو بتا تو حالات کا رونا رو کر کے تو میرے حبیب کی شریعت ہی چھوڑتا رہا.
لوگ باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے قیامت والے دن میرے حبیب کو تو ابو جہل باتیں کر رہا تھا، میرے حبیب نے تو اب تک شریعت پہنچائی ہے، تیرے سامنے کون سا ابو جہل کھڑا ہوا تھا، تیرے سامنے کون سا گلاب کھڑا ہوا تھا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ بتاؤ ذرا یار. آج بچہ قرآن نہیں پڑھتا کیوں؟ یار لوگ باتیں کریں گے، یار آپ کا بیٹا مولوی ہے، لوگ باتیں کریں گے، یار آپ کا بیٹا مولوی ہے. اس طرح یہ باتیں لے کر کے جناب ہم یار فلانا یہ کہہ رہا تھا، فلانا یہ کہہ رہا تھا. کیا مطلب ہے بھائی؟ حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں، حالات کا بہانہ بنا کر کے. اچھا افسوسناک بات یہ ہے حالات کا بہانہ بنا کے چھوٹتی ہم سے صرف شریعت ہی ہے. دنیا جہان کا ہر گندا کام وہ ہم کر رہے ہیں. حالات کا رونا کہیں بھی نہیں ہے، حالات کا رونا صرف اور صرف شریعت کی بات پہ آتا ہے، اور کسی بات پہ رونا ان کو نہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا منافقت کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ منافقت کہیں گے اس کو بھائی؟ اور کیا کہیں گے اس کو؟ رب تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کھڑے ہونا ایکسٹریمسٹ ہے. یہ کیا ہے؟ ایکسٹریمسٹ ہے. نہیں بیٹے اسلام میں اتنا آگے نہیں جاتے. اسلام میں نا باہر باہر سے رہتے جیسے حضرت عبداللہ بن ابی رہے تھے. عبداللہ بن ابی کتنا رہو بیٹے؟ نعوذ باللہ. عبداللہ بن ابی آپ کو کیا لگتا ہے؟ بتاؤ تو ہمیں. یہ جملہ کئی لوگوں سے سنا ہے ہم نے. باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہوتا ہے بیٹا اتنا اسلام اچھا نہیں ہوتا. نعوذ باللہ. ایک لڑکا تھا ہمارے تعلق والا، اس نے جناب اس طرح کر کے گھر میں اسلام کی بات کی، دین کی بات کی، بے پردگی تھی، سارا ماحول تھا گندا. اس نے بات کر دی تھوڑی سی، آگے سے پتہ کیا سننے کو ملا؟ کہا بیٹا یہ حضور کے صحابہ بھی سارے تھوڑی تھے ایسے ہیں، وہ بھی ایسے تھوڑے تھوڑے بات مانتے تھے اسلام کو، آپ بھی تھوڑا تھوڑا مان لو، اتنا کافی ہے. یہ مولوی کو اتنا تھوڑا آپ نے آگے گھسنا ہے اسلام کے اندر. نہیں بیٹا اسلام میں آگے نہیں جاتے تھے. ہمارے ابا بھی بالکل بدتمیز تھے آپ کی طرف، ہم جیسے ہم ہیں آپ بھی ہمارے جیسے بن جائیں بس. بھائی دنیا میں گھسنے کو تو آپ چاہتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹانگ تک جا پہنچے، ہے یا نہیں؟ آپ دنیا کے معاملات میں تو آپ چاہتے ہیں جناب سیدھا وہ کیا نام ہے خناس کا جو پولیو کے قطرے پلاتا پھرتا ہے، ہاں بل گیٹس. آپ چاہتے ہیں جناب بل گیٹس کے سکے جناب مامے بن جائیں دنیا کے معاملات میں. رات دن زور لگا رہے ہیں. جب بات آئی اسلام کی تو آپ کہتے ہیں نہیں بابا پیچھے پیچھے سے یہی ٹھیک ہے بس. بیٹے آگے نہیں جاتے تھے، وہاں کیوں ہے بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ حالات نہیں صحیح، یعنی نعوذ باللہ حالات کا رونا صرف اسلام کے لیے ہے بس. باقی ہر شہر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بے حیائی میں دیکھیں، فحاشی میں دیکھیں، حیائی میں دیکھیں. دنیا جب افسوسناک بات یہ ہے گندا کام کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، گندے کام کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، اچھا کام کرتے ہوئے شرم آتی. میں آقا نے سامنے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ جب لوگ میری سنت سے یوں نفرت کرنے لگے نا سمجھنا قیامت قریب ہے. آپ پاس قیامت قریب ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ لوگ جو ہے نا جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میں جب لوگ نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھنے لگے میں سمجھنا کہ قیامت قریب آ گئی ہے. آج ہے یا نہیں ایسا بھائی؟ بتاؤ. تو یہ ذہن میں رہے کسی شیخ سے منسلک ہوں، کسی عالم سے منسلک ہوں، یہ خیال دل سے نکال دیں کہ ہم ان سے منسلک ہوئے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہ بھائی نہ، خیالات ٹھیک کرنے کے لیے آؤ ہمارے پاس جس نے آنا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے جناب. ایک لڑکے سے میں نے خود سنا، کسی لڑکے نے دوسرے کو کہا یار تو پچھلے سال تو پیپر تھے تو نماز پڑھتا تھا، اس بار کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہتا ہے پچھلے سال بھی میں نے پیپروں میں نمازیں پڑھی تھی، میرے نمبر کم آئے تھے، اس لیے میں نے اس بار نماز نہیں پڑھی. بتائیں یہ حالات ہیں. یہ ذہن یہ بنا دیا گیا ہے بھائی نماز میں پڑھنی ہے یوں پڑھنی. اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اکبر الہآبادی نے ایک شعر کہا تھا قسم خدا کی، انہوں نے لوگوں کا مزاج دیکھ کے انہوں نے کہا جو حالات چل رہے ہیں نا مجھے تو یہی لگتا ہے اس زمین پر خدا کے دین کے ساتھ صرف حضور ہی رہ جائیں گے اور کسی نے نہیں رہنا. آج وہی ہے، آج وہی چل رہا ہے جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ. دین متین کو چھوڑنے کے لوگوں نے بہانے گھڑ رکھے ہیں، اپنے اپنے عذر ہیں، اپنے آزار ہیں، اپنے معاملات ہیں. باقی کوشش کریں دین سے پیچھے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل و جان سے مسلمان ہونے کی توفیق عطا. سچی بات ہے اللہ کے ہاں قدر پتہ کس مسلمان کی ہے؟ جو دل و جان سے مسلمان ہو. کرائے کے مسلمان کی کوئی قدر نہیں. تو کرائے کی تو گاڑی کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے کوئی بندہ کرائے کی گاڑی لے جائے کیسے کھڈے میں ٹھوکرے ہوتے ہیں، اپنی ہوتی کیسے خیال کرتے ہیں.
تو رب کے ہاں بھی قدر اسی کی ہے جو رب کا اپنا بن کے آئے گا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا. اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے, توڑ پیش کرے, جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں, ہم خون معاف کرتے ہیں. اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا.